بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 91 ہے اور باب الرجعت میں ہم بات کریں گے کہ غسل میں عورت کو شک ہو گیا ہے آخری حیض مکمل ہو جانے کے بعد جب غسل کرے گی، چونکہ انقطاع رجعت یعنی شوہر کو رجوع کرنے کا جو حق ہے عدت کے دوران، تو وہ کس وقت منقطع ہوگا؟ تو اس میں جب عورت غسل کرے گی، پاک ہو جائے گی تو وہ منقطع ہو جائے گا، لیکن غسل میں اس کو شک ہو گیا ہے کہ ایک عضو یا ایک عضو سے کم میں نے دھونا مجھ سے رہ گیا ہے یا خشک رہ گیا ہے، تو اس صورت میں کیا رجعت منقطع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ضمناً رجعت کا ثبوت وہ بھی ہم پڑھیں گے اور اس کی کچھ صورتیں دیکھیں گے۔ وَإِذَا اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، عورت نے غسل کیا اور اپنے بدن میں سے کوئی عضو دھونا بھول گئی یا اس کو شک ہو گیا کہ دھویا ہے یا نہیں دھویا اور اس کو پانی نہیں پہنچا، فَإِنْ كَانَ عُضْوًا فَمَا فَوْقَهُ، دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ کامل عضو یا اس سے زیادہ ہوگا، لم تنقطع الرجعہ، ابھی تک شوہر کی جو رجعت کا حق ہے وہ منقطع نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ، اگر ایک عضو سے کم خشک رہ گیا ہے تو انقطعت، اس صورت میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہے گا، اس کا حق باطل ہو گیا۔ قال، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا استحسان، یہ تو استحساناً ہے یہ مسئلہ کہ عضو سے کم ہے تو رجعت منقطع، عضو سے زیادہ یا عضو پورا رہ گیا ہے تو رجعت منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ اس عضو کو دھویا نہ جائے۔ قیاس اس میں مختلف ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ فی العضو الکامل، عضو کامل کے اندر قیاس یہ ہے کہ اللہ تبقى الرجعۃ، کہ رجعت باقی نہ ہو، کیونکہ لأنها غسلت الاکثر، کیونکہ اکثر کو تو اس نے دھو لیا ہے نا، تو اکثر ایسا جسم کا للاکثر حکم الکل ہوتا ہے، لہذا اکثر کو دھو لیا تو لہذا رجعت ختم ہو گئی ہے۔ اور والقیاس فیما دون العضو، اور دوسری طرف قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر عضو سے کم اگر رہ گیا ہے تو پھر بھی یہ کہ ان تبقى رجعت باقی رہنی چاہیے، لأن حکم الجنابۃ والحیض لا يتجزا، کیونکہ جنابت اور حیض کا حکم وہ اس کے اندر تجزی اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، بس اگر چھوٹا سا عضو بھی یا عضو کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر خشک رہ گیا تو گویا کہ پورا جسم ابھی تک جنبی ہے اور ناپاک ہے، لہذا رجعت ختم ہونی ہوئی۔ لیکن استحساناً اس میں فرق کیا گیا ہے، وہو الفرق، استحساناً ان دونوں میں فرق ہے، یعنی عضو کامل یا عضو سے کم حصہ کو خشک رہ گیا ہے یا اس کے اندر شک ہو گیا ہے، کہ ان ما دون العضو یتسارع الیہ الجفاف، استحسان ہی کو ہم دیکھیں گے کہ جو عضو سے کم حصہ ہے تو اس کے اندر خشکی جلدی جاتی ہے، یعنی وہ جلدی خشک ہو جاتا ہے، لقلت اس کے کم ہونے کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ پانی اس کے اوپر سے گیا اور وہ فوری طور پر خشک ہو گیا، فلا یتیقن بعدم وصولہ الماء، پانی کے الیہ اس تک پہنچنے کا یقین یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا، پانی کے نہ پہنچنے کا یقین نہیں کیا جا سکتا، گویا کہ پانی پہنچا ہوگا ایک دم سے وہ خشک ہو گیا ہوگا، لہذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انہ تنقطع الرجعہ، اس سے رجعت منقطع ہو جائے گی، شوہر کو ابھی حق نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے۔ ولا يحل له التزوج اخذا بالاحتیاط فيهما، لیکن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں رجعت منقطع ہوگی، رجعت کے حق میں عدت کو ہے کہ مکمل ہے، لیکن کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے حق میں ابھی تک یہ عدت مکمل نہیں ہوئی، احتیاط کے اوپر عمل کرتی ہوئی فیہما، یعنی رجعت کے منقطع ہونے میں اور دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر، دونوں صورتوں کے اندر ہم نے احتیاط پر عمل کیا۔ بخلاف العضو الکامل، بخلاف اس صورت کے جب کامل عضو خشک رہ جائے تو اس میں لأنہ لا یتسارع الیہ الجفاف، وہ جلدی جلدی خشک نہیں ہوتا، جب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک رجعت باقی ہے جب تک کہ اس عضو کو دھویا نہ جائے۔ ولا یغفل عنہ عادتاً اس میں غفلت بھی نہیں ہوتی کہ انسان اس کو دھو دیتا ہے، فافترقا، پس عضو سے کم والا حکم اور عضو سے زیادہ والا حکم آپس میں جدا ہو گئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ ان ترک المزمزۃ والاستنشاق کترک عضو کامل، کہ مزمزہ یعنی منہ میں پانی ڈالنا غسل واجب کے دوران، ناک میں پانی ڈالنا استنشاق، یہ کامل عضو کو یعنی اس کو چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے کہ کامل عضو کو چھوڑ دینا، لہٰذا جس طریقے سے کامل عضو کو چھوڑنے کی وجہ سے رجعت منقطع نہیں ہوتی تو مزمزہ اور استنشاق کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی رجعت منقطع نہیں ہوگی، شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا جب تک کہ کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا۔
لیکن ایک روایت امام سنت سے ایک یہ بھی ہے، اور یہی امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، کہ بمنزلۃ ما دون العضو، کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کو ترک کر دینا، یہ ایک عضو سے کم کے مرتبے میں ہے. جس طریقے سے ایک عضو سے کم کے مرتبے میں ہم نے کہا کہ رجت منقطع ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی رجت منقطع ہو جائے گی. دلیل یہ دیتے کہ لأن فی فرضیت یہ اختلاف، اگرچہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض ہے، لیکن ان کی فرضیت میں اختلاف ہے. مالکی اور شافعی کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر رہ بھی جائیں تو اس کی وجہ سے رجعت کا جو حق شور کو تھا وہ منقطع بہرحال ہو چکا ہے. بخلاف غیرہ من الاعضاء، بخلاف اس کے علاوہ جو بقیہ اعضاء ہیں کہ ان کے اندر اگر وہ کامل عضو ہے تو لہٰذا وہ ان کے اندر جو کامل عضو ہے تو وہ اگر خشک رہ گیا تو اس سے رجت منقطع نہیں ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں ہے. ومن طلق امرأتہ وہی حامل، اب ضمناً رجت کے ثابت کرنے کے صورتیں. شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس حال میں کہ وہ بیوی حاملہ ہے، یا اس حال میں کہ ولدت منہ، اس سے اس کا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس نے طلاق دی ہے، اور ان سب کے باوجود کہتا ہے کہ لم اجامعها، میں نے تو اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے ہم بستری نہیں کی، یہ غیر مدخول پہ آیا، لہٰذا مہر بھی نصف ہونا چاہیے اس کا، اور اس کو طلاق بھی بائنہ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کو جدا ہو جانا چاہیے، میں رجوع ہی نہیں کرتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں نہیں، شریعت اس کو جھٹلائے گی اور کہے گی فلاح الرجع، اس کو رجوع کا حق حاصل ہوگا، رجت اس کو ملے گی. لأن الحبل متى ظہر، جب فی مدت، جب حمل جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے ایسی مدت میں کہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان یکون منہ، کہ یہ اسی شور سے ہوگا، تو جعل منہ. فرماتے ہیں جب یہ تصور کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا اس حمل کو اسی کا ہی قرار دیا جائے گا، اور ولد یہ جو بچہ ہے یہ بھی اسی کا قرار دیا جائے گا. لقول علیہ السلام الولد للفراش، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ فراش کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی فراش اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو کسی شوہر کے نکاح میں ہو اور اس کے علاوہ وہ کسی اور کے نکاح میں نہ ہو، تو لہٰذا اس کا جو بچہ ہوگا تو وہ اسی شوہر کا ہی شمار ہوگا، اگرچہ وہ دعویٰ کرے یا نہ کرے. وذالک دلیل الوطء منہ، فرماتے ہیں کہ یہی حدیث بھی یہ اسی شوہر کی طرف سے وطی کی دلیل ہے، اس حمل کا ہونا، اس بچے کے پیدا ہونا، یہ اس وہ فراش کی وجہ سے یہ دلیل ہے کہ اسی نے ہی ہم بستری کی ہوگی. وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ جُعِلَ وَادِيًا، اسی طریقے سے جب بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، یعنی دوسری صورت میں بچہ جو پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ہم بستری کرنے والا شمار کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے جو یہ کہتا ہے کہ لم جامعہ. وَإِذَا ثَبَتَ الْوَطْيُ، جب وطی ثابت ہو گئی ہے تو عقد الملک، ملکیت اس کی پکی ہوگی، اور والطلاق فی ملک متعقد، اور ملکیت جب پکی ہو اس کے اندر جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، یعقب الرجع، پیچھے اپنے رجوع کو لے کر آتی ہے. وَيَبْطُلُ زَعْمُهُ بِتَكْذِيبِ الشَّرْعِ، اور اس کا یہ جو گمان ہے کہ میں نے جمع نہیں کیا لہٰذا اس کو طلاق بائن ہونی چاہیے اور رجوع بھی نہیں کرتا ہوں، یہ زعم شریعت کے اس کو جھٹلانے کی وجہ سے باطل ہو چکا ہے. اللہ طرح دیکھتے ہیں کہ انہ یثبت بہذا الوطی احسان، اور یعنی اسی وطی سے، اسی ہم بستری سے جس کو یہ ہم نے ثابت کی ہے اس فراش کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے اس کا احسان ثابت ہوتا ہے، یہ محسن بن جاتا ہے. اور محسن کو پھر بعد میں یعنی عقوبت کے حق میں دیکھا جائے تو اس کو اگر وہ بدکاری کرے گا تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، سنگسار کیا جاتا ہے. تو جب اس سے احسان ثابت ہوتا ہے کہ جس کے بعد آگے اس کے اوپر عقوبت ڈبل ہو جائے گی، تو فلا ان تثبت به الرجعة اولا، پھر اس سے رجت کا ثابت ہونا تو بطریق اولا ٹھیک ہے، کیونکہ رجت کے اندر تو کوئی عقوبت بھی نہیں، لہٰذا جب احسان ثابت ہو گیا ہے لہٰذا اس طریقے سے رجت بھی ثابت ہو جائے گی الولد للفراش کی وجہ سے. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے بستری نہیں کی، مطلب یہ جو بچے کی صورت ہے نا، اس صورت کو ہم اس صورت میں لیں گے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے قبل الطلاق، طلاق دینے سے پہلے پیدا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اس نے طلاق دی اور کہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، تو ہم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لہٰذا شریعت نے اس کو جھٹلا دیا ہے اور اس بچے کا نسب سے ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر لأنها لو ولدت بعده، اگر یہ بچہ طلاق کے بعد پیدا ہوا، تنقضی العدہ، تو پھر تو طلاق کے بعد وضع حمل عدت تھی تو بچہ پیدا ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی بالولادتی، ولادت کی وجہ سے، تو فلا تصور الرجع، اس کے بعد تو پھر رجت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عدت پوری ہوتی ہی عورت وہ نکاح سے نکل جائے گی. فإن خلا بها، یہاں تک
تو بات یہ ہوگی کہ ضمناً رجعت ثابت ہوگی، اور وہ رجعت ثابت کرنا چاہتا نہیں تھا، لیکن شریعت نے اس کو پھر بھی چونکہ واضح طور پر دلائل تھے کہ بچہ نظر آ گیا، حمل نظر آ گیا، تو لہٰذا شریعت نے کہا کہ الولد للفراش، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ حدیث درست ہے، لہٰذا یہ نسب آپ کا ہے، اور جب یہ ہے تو ملکیت پکی ہوگی، اور اس ملکیت کے اندر جو آپ طلاق دے رہے ہو نا، تو یہ طلاق رجعی ہے اور آپ کو رجوع کا حق ہے۔ دوسری صورت ہوگی کہ خلوت سیاح کر لے، عورت کے ساتھ ہم بستری تو نہیں کی، لیکن دو ایک جگہ پہ اکٹھے جمع ہو گئے جہاں سے ہم بستری سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، اس کے بعد اس نے طلاق دے دی اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ جمع نہیں کیا، تو اب یہ وہ صورت ہوگی کہ جس میں ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ظاہری طور پر نہ کوئی حمل ہے نہ بچہ ہے۔ جب جھٹلا نہیں سکتے تو اس کے حق میں ہم یہ لے لیں گے اس کے قول کو کہ یہ رجعت نہیں چاہتا اور طلاق بائن دینا چاہتا ہے اور اس کو غیر مدخول بہا تصور کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے کرے، رجعت کا حق اس کو نہیں دیں گے، لیکن مہر پھر بھی اس کو پورے کا پورا دینا پڑے گا۔ دیکھیں اس صورت کو، فین خلا بہا، اگر اس نے خلوت سے یہ کی، اغلق بابا، دروازہ بند کر دیا، او ارخا سترا، یا پردہ لٹکا دیا، بقالا، اور اس کے بعد طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد کہتا ہے کہ لم جامعہ، اور کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بستری نہیں کی، ثم طلقہ، پھر اس کے بعد طلاق دے رہے، مطلب یہ کہ غیر مدخول بیاہ عورت ہے، لہذا طلاق بائن اس کو دے دو، میں رجوع ہی نہیں کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں لم یملک الرجع، ہم یہاں پہ اس کی بات کو لے لیں گے، شریعت کی طرف سے اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ظاہری طور پر کوئی حمل بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ کو ٹھیک ہے، رجعت کا حق نہیں ہے، اور غیر مدخول بیاہ ہے۔ لأن تأکد الملک بالوطی، کیونکہ ملکیت جو پکی ہوتی ہے نا وہ وطی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وقد اقر بعدمہ، اور اس نے وطی کے نہ ہونے کا اقرار کر دیا، فیصدق فی حق نفسہ، بس اس کے اپنے حق میں تو اس کے اقرار کی تصدیق کر دی جائے گی، یہ کہتا ہے کہ مجھے رجوع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو طلاق بائن دیتا ہوں، میں نے جماع ہی نہیں کیا، لہذا غیر مدخول بیاہ ہوتا ہے، لہذا رجعت حقہ، رجعت اس کا حق ہے، اس کے حق میں ہم اس کے قول کو لے لیں گے اور اس کو رجوع کا حق نہیں دیں گے۔ ولم یصر مکذبا شرعا، اور شرعاً اس کو ہم جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ظاہری طور پر کوئی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس نے جو کہا ہے کہ لم و جامعہ، جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ تم اس میں جھوٹ بولتے ہو، تو شرعاً تکذیب بھی نہیں کر سکتے، لہذا جب نہیں کر سکتے تو اس کے حق میں ہم قبول کر لیں گے اس قول کو، لیکن مہر کے حق میں نہیں کہیں گے، کیونکہ مہر عورت کا حق ہے، بخلاف المہر، خلاف مہر کے کہ مہر کم نہیں ہوگا، کیونکہ لأن تأکد المہر المسمى یبتنی علی تسلیم المبدل، مہر مسمى کا جو تعلق ہوتا ہے پکا ہونے کا، پختہ ہونے کا، وہ مبنی ہے مبدل کے حوالے کرنے کے اوپر، اور عورت کی متع وہ مبدل ہے اور اسی کا بدل لیا جاتا ہے مہر کے طور پر، تو وہ جب عورت نے خود حوالے کر دیا، لا علی القبض، صرف شوہر کے قبضہ کرنے کے اعتبار نہیں ہے، بلکہ مہر یعنی شوہر نے قبضہ کر دیا تو مہر لازم ہوگا نہیں، بلکہ اس کا معیار ہے کہ عورت کا اپنی بوزہ کو حوالے کر دینا، تو اس سے مہر پکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خلوت سیہ میں عورت نے تو ایسا کر دیے، لیکن اس کے باوجود شوہر نے بستری نہیں کی اور اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے بستری نہیں کی، تو یہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن عورت نے تو اپنی بوزہ اس کے حوالے کر دی ہے، بس یہ حوالے کرنا ہی تھا کہ جس کی وجہ سے عورت کو مہر کی لازم ہو چکی ہے، لہذا مہر پورا دینا پڑے گا، رجوع نہیں کرتے ہو تو نہ کرو۔ بخلاف الفصل الاول، بخلاف فصل اول کے، یہ لم یصر مکذبا کے ساتھ متعلق ہے، یہ والا بخلاف ہے، اس بخلاف سے تو مہر اور رجعت کے درمیان فرق بتا دیا، اس بخلاف سے پیچھے جو حمل اور ولد تھا اس کے اور اس خلوت سیہ کے درمیان فرق بتا رہے ہیں، کہ بخلاف پہلے مسئلے کے کہ اس میں حمل اور جو بچہ تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس لیے وہاں پر اس شوہر کو جھٹلانا یعنی ضروری تھا کہ وہ اس کے باوجود انکار کر رہا ہے تو کہتے ہیں میں نے جمع نہیں کیا تو ہم نے اس کو جھٹلایا، لیکن یہاں پر تو ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ کوئی ظاہری طور پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ فإن راجعها، اسی مسئلے کے اندر جس میں اس نے کہا میں نے جمع نہیں کیا، خلوت سیہ کر دی، طلاق دے دیے، رجوع بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود رجوع کر گیا، رجوع عورت کے ساتھ کر گیا، اور رجوع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ رجوع کر دیا، یعنی بعد اما خلا بیا، خلوت سیہ کرنے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد لم جامعہ، ثم جاءت بولد، پھر اس کے بعد عورت نے بچہ پیدا کیا، یعنی طلاق دینے کے بعد سے لے کر لاقل من سنتین بیوم، یعنی اس دن سے لے کر 2 سال کے اندر اندر وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو جھٹلائیں گے، یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے طلاق کے بعد ہم بستری کی ہے تو وہ ہم بستری تو حرام ہے، یہ تو زنا ہو جائے گا، لہذا زنا پر محمول کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ہم بستری کو یعنی اس نسب کو ثابت بھی کریں گے اور اس ہم بستری کو ہم طلاق سے پہلے پر محمول کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں ویسے بھی رہ سکتا ہے،
لہٰذا یہ ہم بستری اس نے طلاق دینے سے پہلے کی تھی، اور یہ جو کہہ رہے کہ میں نے نہیں کی ہم بستری، اس پہ ہم اس کو جھٹلائیں گے. تو اس کا جھٹلانا اور اس کو جھوٹا قرار دینا یہ زیادہ اہون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے زانی قرار دینے کے. اس لیے ہم طلاق سے پہلے پر محمول کریں گے اور ہم کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لہٰذا اس کو رجعت کا حق دے دیں گے اور اس کا یہ رجوع درست ہو جائے گا جو اس نے کیا ہے ابھی. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کا رجوع درست ہو جائے گا، لأنه ثبت النسب منه، کیونکہ نسب اس کا اس بچے کا اس سے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اذ ہی لم تقر بانخزال عدت، کیونکہ عورت بھی جو ہے وہ عدت کے پورا ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا. اگر وہ کر لیتی تو پھر یہ بچے کا نسب اس سے ثابت نہ ہوتا اور یہ وطی حرام ہوتی، لیکن اس نے گویا کہ عدت کے پورا ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا. والولد یبقى فی البطن هذه المدة، اور بچہ اس اتنی 2 سال کی مدت تک پیٹ میں رہ بھی سکتا ہے. تو لہذا فانزل واتیا قبل الطلاق، اس کو طلاق سے پہلے کے اوپر ہم بستری کرنے والا شمار کیا جائے گا. دون ما بعد، ما بعد یعنی طلاق کے بعد کی طرف اس کو نہیں لے جایا جائے گا، کیونکہ اصول میں پھر اس کا زنا کرنا ثابت آتا ہے. لأن علی اعتبار ثانی، کیونکہ اگر ہم یہ اعتبار کریں کہ طلاق کے بعد اس نے ہم بستری کی اور اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو یزول الملک بنفس الطلاق، طلاق دیتے ہی ملکیت زائل ہوگی، کیونکہ عورت غیر مدخول بیاہ ہے. دخول تو اس نے بعد میں کیا، تو لہٰذا عورت غیر مدخول بیاہ ہے، طلاق دیتی ہی طلاق بائن ہو گیا اور عورت جدا ہوگی. نفس ملکیت جو عورت کے اوپر تھی وہ ظاہر ہوگی لعدم الوطی قبل، کیونکہ اس سے پہلے وطی تو تھی نہیں. تو فیحرم الوطء، لہذا طلاق کے بعد شوہر کا اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا طلاق بائن والی عورت کے ساتھ یہ حرام ہے. والمسلم لا يفعل الحرام، اور ایک مسلمان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہو، لہذا اس کے کام کو ہم درست راستہ دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ طلاق سے پہلے ہم بستری کی ہے، 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، نسب بھی ثابت ہو گیا، عورت نے عدت گزرنے کا اس دوران اقرار بھی نہیں کیا، لہٰذا یہ وطی بھی ٹھیک ہے. جب ٹھیک ہے تو لہٰذا اب یہ جو کہتا ہے کہ میں نے جمع نہیں کیا، ہم اس کو جھٹلائیں گے، ہم کہیں گے تم ٹھیک نہیں کہتے ہو، لہٰذا اس بچے کا نسب آپ سے ثابت ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.